السلام علیکم ناظرین، زیر بحث میں خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں فوج اور سیاسی حکومتوں کی شاذ ہی نبی ہے کبھی، اور آدھا وقت تو افواج پاکستان براہ راست پاکستان کے قیام سے ہمیشہ برخوردار رہی ہے، اور باقی وقت بھی ٹینشن میں گزرا۔ لیکن گزشتہ تقریباً 6 سال سے لگ رہا تھا کہ فوج نے بیک سیٹ لے لی ہے، اور یعنی انڈر لائن ٹینشن کے باوجود معاملات کسی طرف سمٹ رہے تھے۔ نواز شریف صاحب تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے تو یہ بہت توقع تھی کہ اس دفعہ تاریخ اپنے آپ کو نہیں دہرائے گی، میاں نواز شریف صاحب نے بھی کچھ سبق سیکھا ہوگا تاریخ سے اور فوج نہیں۔ لیکن 5 مہینے میں ہی ہنی مون جو ہے وہ تقریباً ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مشرف کا ٹرائل ایک وجہ نظام بنا، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو طالبان سے مذاکرات ہے، یہ ایک اور ایسا مسئلہ تھا جس پہ لگ رہا تھا کہ حکومت اور افواج پاکستان ایک پیج میں نہیں۔ لیکن یہ تازہ واقعہ جو افسوسناک قاطرانہ حملہ معروف صحافی اور اینکر پرسن حامد میر پہ ہوا، اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ پھر مزید بگڑتے ہوئے نظر آئے، جبکہ لگ رہا تھا اس سے پہلے کہ شاید کچھ کٹی ہونے کے بعد کچھ صلح بھی ہو رہی ہے۔ حامد میر کے واقعے کی حکومت نے تو کوئی خاص ابتدائی طور پہ مذمت نہیں کی، اور جو متعلقہ چینل جس سے ان کا تعلق ہے اس نے براہ راست ISI کے سربراہ میجر لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام پر الزام لگا دیا کہ وہی حامد میر پر قاطرانہ حملے کے ذمہ دار ہیں، اور ان کی تصویر بھی چلائی اور تواتر سے یہ پروپیگنڈا کیا۔ اس کے بعد میاں نواز شریف نے عدالتی کمیشن بنا دیا، پھر وہ چلے گئے وہاں ہسپتال ان کی عیادت کرنے۔ حامد میر کے کرنا بھی چاہیے تھا، انسانی ہمدردی کا تقاضا تھا، چیف جسٹس بھی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ISI کا چیف اور یہ جو انٹیلیجنس ادارہ ہے، یہ میاں نواز شریف کا ٹیکنیکلی تو کم از کم ماتحت ہے۔ اس معاملے میں کسی وزیر با تدبیر نے اور وزیر اعظم نے کوئی پروسٹرکچر مدافعت نہیں کی، اور نتیجہ ہوا کہ جنرل راحیل شریف نے بھی گاڑی پکڑی اور اگلے روز اپنے ISI چیف کے دفتر پہنچ کے ان کو تھپکی دی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد پھر حکومت کو تھوڑی سی یہ احساس ہوا کہ معاملہ کچھ غلط سے بد چلا گیا ہے اور اس کے آپٹکس ٹھیک نہیں ہیں، تو چودھری نثار کے ذریعے کو ڈیمیج لمیٹیشن کرنے کی کوشش کی گئی، اور ساتھ ہی پیمرا میں ایک ریفرنس بھیج دیا گیا اس چینل کو بند کرنے کے لیے۔ یعنی آج کل کے دور میں جب کہ آزادی صحافت کا دور ہے، ایک چینل کو بند کرنے کا باضابطہ ریفرنس کیا، اور اس متعلقہ گروپ کے اخبار اور چینل کو کنٹونمنٹ سے بند کرنے کی بھی شکایات جو ہیں جو سامنے آ رہی ہیں۔ اور اس ضمن میں اب بھی دیکھا جائے تو وزیر دفاع جو کہ محض پوسٹ آفس کے طور پر اس ریفرنس کو انہوں نے بھیج دیا آگے پیمرا کو، وہ ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا۔ وزیر اعظم نے خود ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ ہاں، جہاں تک وزیر ریلوے کا تعلق ہے وہ بھی انہوں نے وہ مشرف کی ڈفلی بجا رہے ہیں، اس معاملے میں کچھ نہیں کہا۔ تو یہ معاملہ جو ہے ایک زیر زمین ٹینشن ضرور چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لیں جو مشرف کا ٹرائل ہے وہ ایک ایڈیشنل ٹینشن کا مسئلہ ہے۔ طالبان سے جو مذاکرات ہیں وہ ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے کے طور پر چل رہے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ ملٹری آپریشن جو ایئر فورس نے بھی آپریشن کی ہے وہ بھی ہو رہا ہے، دہشت گردی کی واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال پہ دیکھیں تو ایک طرف میڈیا کے تعلقات ہیں، دوسری طرف سویلین اور فوج کی جو تعلقات کار ہے، کہہ یہی رہے ہیں سب کے ایک پیج پہ ہیں، لیکن لگ نہیں رہا کہ ایک پیج پہ ہیں۔ اور پھر میڈیا کی آپس میں لڑائی، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے تکلیف دی ہے CPN ادھر محترم مجیب الرحمان شامی کو، معروف تجزیہ نگار اور طالبان کے معاملات کے ماہر، اور کمیٹی فار پروٹیکشن آف جرنلسٹ جو بین الاقوامی ادارہ ہے اس کے بورڈ کے ممبر احمد رشید صاحب کو، اور اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ نگار ریٹائرڈ جنرل طلعت مسعود صاحب۔ شامی صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ یہ پیمرا کو ریفرنس بھی چلا گیا ہے، یہ میڈیا کے ساتھ اور فوج کے درمیان جو محاذ رائی ہے، اس کا اینڈ گیم کیا ہوگی، کیا نتیجہ نکلے گا؟ عارف صاحب، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دفاعی اداروں کے ساتھ
یا کسی ایجنسی کے ساتھ یعنی کسی میڈیا ہاؤس کا اس طرح سے تصادم ہوا ہو جس طرح اب دیکھنے میں آیا ہے. یعنی براہ راست ایک ٹکراؤ کی سی کیفیت ہے دفاعی اداروں کے درمیان اور جیو اور جنگ گروپ کے درمیان. اب اور اچھا ایک پھر دوسری بات یہ کہ یہ بھی ایسا نہیں ہوا کبھی کہ قانون کا کوئی راستہ اختیار کیا گیا اور دفاعی اداروں کی طرف سے. تو یہاں پہلی بار یہ ہوا کہ انہوں نے ایک شکایت بھیجی قانونی طور پر جو پیمرا کو جانی تھی اور وزارت دفاع نے اس کو بھجوا دیا. لیکن اس شکایت میں جو الزام ہے اس کو بڑی وسعت دے دی گئی. اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو ماضی کا ان کا ریکارڈ ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ معاملات میں ملوث رہے ہیں. یعنی ایک الزام لگا دیا گیا جیو گروپ کے اوپر. تو اب یہ سارا معاملہ جو ہے اس وقت تو پیمرا کے سامنے ہے اور پیمرا نے 14 دن کا نوٹس دے دیا. یہ تو ہوا نا کہ اکراس دا بارڈر انڈیا میں انہوں نے خوب ڈفلیاں بجائیں کہ ہم تو کہتے ہی تھے یار یہ آپ کے جو خفیہ ادارے یہ کام کر رہے ہیں بھارت کے خلاف ریشہ دوانی کر رہے ہیں. اب آپ کے اپنے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. اسی کا تو رد عمل یہاں ہوا ہے. اب ایک جلوس نکل رہے ہیں اور یہ سارے جلوس نکل رہے ہیں. اب اب یہاں یہ صورت پیدا ہو گئی ہے کہ جو حکومت کے مخالفین ہیں وہ یہ سارا ملبہ حکومت پر گرا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے کام ہوا ہے اور اپنی اپنی جگہ احتجاج کے اعلانات ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں اور جگہ جگہ جناب ریلیاں نکل رہی ہیں اور یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، مطالبے ہو رہے ہیں. احمد رشید صاحب اس سے ایک تو فائدہ ہوا نا کہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ کون کون سے سیاستدان جو ہیں وہ ان کا قبلہ کس طرح ہے. مثلا عمران خان صاحب، طاہر القادری صاحب، حافظ سعید صاحب وہ بھی بول پڑے ہیں. نہیں سب کے کئی جگہ تو پتہ ہی تک کہا لیکن بہت دن کے بعد بولے ہیں نا، 3-4 دن کے بعد بولے ہیں، فوراً کسی نے نہیں بولا. احمد صاحب ایک آپ سے میں بات پوچھنا، یہ سی پی جے جو ہے یہ برخوردار جو ہیں ہمارے عامر میر صاحب، انہوں نے کہا کہ بھئی ایک ویڈیو تھی احمد میر صاحب کی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے اور یہ کیا خطرات ہیں ان کو، اور یہ انہوں نے سی پی جے کو بھجوا دی تھی. تو یہ ویڈیو ابھی تک منظر عام پر کیوں؟ دیکھیں جی، پہلی شام کو جب یہ ہوا ہے 19 کو مجھے کال آتی رہی ہیں کافی ایمبیسیز سے اسلام آباد میں، اور وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ بورڈ ممبر ہیں سی پی جے کے اور جیو جنگ گروپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس حامد میر کی ویڈیو ہے. پھر عامر میر نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا آپ کے پاس ایسا ویڈیو ہے. میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے مگر میں نیو یارک سے پتہ کرتا ہوں جدھر ہمارا ہیڈ آفس ہے. اچھا ویکینڈ تھا مگر پھر بھی میں نے سب کو سویرے تھا، ایسٹر کی چھٹیاں بھی تھیں. ایسٹر کی چھٹیاں بھی تھیں. پھر بھی میں نے 3-4 لوگوں کو اٹھایا، ان کو دفتر بھیجا، سی پی جے دفتر جو ہے نیو یارک میں. ان نے 6 مہینے کے جو ای میلز تھے اور جو ویڈیو انہیں ریسیو کیے تھے انہیں چیک کیا ہے کہ کوئی حامد میر کا کوئی ویڈیو ایسا تو نہیں آ گیا اور وہ کسی نے نوٹس نہیں کیا، وہ سپیم میں چلا گیا. کوئی 2-3 گھنٹے ان نے لگایا. مجھے کوئی 2-3 بجے صبح پاکستان ٹائم پہ مجھے پتہ چلا، ان کا فون آ گیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. مگر اس دور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹی وی پہ یہ جنرل ظہیر الاسلام کا فوٹو آ گیا اور وہ الزام لگ گیا کہ جی آئی سائن ہے، وہ تو تبتر سے چلتا ہے. ہاں، اور کہ سی پی جے کے پاس یہ ایویڈنس ہے اور ویڈیو ہے. اچھا عامر میر سے میں نے پھر سے فون کیا، میں نے کہا کہ ہمارے پاس بالکل نہیں ہے، ایسے کوئی ویڈیو نہیں ہے. اگر کسی کے پاس ہوگا، شکیل الرحمان کے پاس ہوگا جو مالک ہیں جیو کے، یا اس کی فیملی کے پاس ہوگا، آپ کے پاس ہوگا، بیوی کے پاس ہوگا، بچوں کے پاس ہوگا، مگر ہمارے پاس بالکل نہیں ہے. مگر پھر بھی اگلے دن اور اگلے 2 دن سی پی جے کا نام آتا رہا کہ جی سی پی جے، جیسے کوئی سی پی جے چھپا رہا ہے ویڈیو. تو یہ بالکل غلط تھی اور سی پی جے کے پاس بالکل حامد کی نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. میں اتنا بھی کہہ دوں کہ پچھلے مہینے ہم سی پی جے کی بہت سینئر ڈیلیگیشن آئی تھی. آپ پرائم منسٹر سے ملے تھے؟ پرائم منسٹر سے بھی ملا تھے اور حامد میر سے بھی ڈیلیگیشن ملی تھی، مگر میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. نہیں، اس موقع پہ حامد میر صاحب نے آپ سے کوئی شکایت کی کہ ان کو خطرہ ہے یا کوئی ان کو تھریٹس مل رہی ہیں؟ مجھے کوئی شکایت کی کوئی علم نہیں ہے کہ کی، اور میں سارا وقت ان کے ساتھ کمیٹی کے سامنے کوئی شکایت نہیں، کچھ نہیں کی. پھر
پھر جو ہے نواز شریف نے خود ہم کو کہا کہ دیکھیں پریس اور گورنمنٹ کے درمیان میں بہت خلاف وہ جوائنٹ کمیٹی بنائے، جوائنٹ ایک کمیٹی بنائیں گے، اور ہم نے آئی ایس آئی کی بھی تنقید کی اور یہ جہادیوں کی بھی تنقید کی کہ پریس جو ہے وہ ہر طرف سے پریشر میں آ رہا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک جوائنٹ کمیٹی بنائیں گے. مگر میرا کہنا پہ یہ ہے کہ سی پی جے کو ایک طرف سے استعمال کیا گیا کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کی طرف بیٹھا ہے، یعنی گویا کہ اور یا آپ چھپا رہے ہیں یا دے نہیں آپ رہے یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط بیانی سے کام لیا گیا. اور بہت جلد بازی کی. میں جنرل صاحب سے ذرا پوچھتا ہوں. جنرل صاحب یہ بتائیے کہ آپ تو عسکری معاملات کے ماہر ہیں، ویسے بھی آپ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ شامی صاحب نے جیسے کہا کہ کبھی اس طریقے سے براہ راست میڈیا نے آئی ایس آئی کو یا آئی ایس آئی کے سربراہ کو مخاطب نہیں کیا. ایک طرف تو یہ نیریٹو ہے کہ اس کا بڑا نقصان ہوا ہے. بھارت یعنی فارن آفس والوں نے کہا کہ بھی آپ اس میں نن آف یور بزنس. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کو بہت ناقابل تلافی نقصان ہو گیا ہے، اور اگر ہو گیا ہے تو اس کی کوئی طریقہ ہے مداوع کرنے کا؟ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بڑا نقصان تو ہوا ہے، اس وجہ سے کہ ایک ایلیگیشن اگر تھی بھی تو اس کو نیوز میں تبدیل کرنا اور نیوز میں تبدیل کر کے اس طریقے سے اس کو اچھالنا جو تھا وہ بالکل غلط تھا. اس میں تو کوئی شک نہیں، اور اس سے بہت نقصان ہوا ہے. آئی ایس آئی کو بھی ہوا ہے، پوری ریاست کو ہوا ہے، اور انڈیا کو اور افغانستان کو دونوں کو یہ موقع ملا ہے کہ پاکستان کے اوپر اور تنقید کی جائے اور مذاق اڑایا جائے. تو اس سے پاکستان کی ریاست بھی کمزور ہوئی ہے ایک طریقے سے، چونکہ اس کا جو ایک امیج ہے اس کو اور نیچے گرانے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہوا یہ ہے کہ اب میرے خیال میں میڈیا بھی، اور خاص طور سے بعض جیسے جیو وغیرہ، یہ اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کسی صورت میں کسی سے دبیں گے نہیں. لیکن اس میں دبنے کی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا ہر ادارہ، چاہے وہ فوج کا ادارہ، عسکری ادارہ ہو یا میڈیا ہو یا جوڈیشری ہو، کیا وہ اپنے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں یا دوسروں کے دائرے میں گھس کر ایک طریقے سے انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو ہے بہت ہی افسوسناک بات ہے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں سخت نقصان پہنچ رہا ہے، چونکہ کوئی اعتدال نہیں ہے کسی میں، اور یہ کوشش نہیں ہے کہ پاکستان کو ایک نارمل ریاست بنایا جائے. جی جنرل صاحب، آپ نے بڑی درست بات کی ہے کہ بلکہ آپ نے یہ ایک قسم کا کہا کہ میڈیا کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا، اس کے بعد دوبارہ میں آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ سے مزید اس معاملے میں بات ہو. ناظرین، ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جنرل طلعت مسعود صاحب، آپ سے بات ہو رہی تھی یہی میڈیا اور حکومت کے تعلقات کے کار پر. اس بارے میں آپ کچھ بتا رہے تھے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے جو کچھ ہوا ہے. تو یہ اس کا امپیکٹ ایک حکومت اور میڈیا کے علاوہ حکومت اور فوج کے تعلقات پہ بھی ہوا ہے. یہ کچھ لگ رہا تھا، بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنا کہا جا رہا ہے کہ آن دا سیم پیج، اتنا نظر آتا ہے کہ پیج ایک نہیں ہے. تو اس کو کس طرح اس ڈیمیج کو لمٹ کیا جائے؟ جی، میرے خیال میں تو اب بیان بازی جو ہے نا ہر طرف سے ختم ہونی چاہیے، اور جو ادارے انہوں نے قائم کیے ہیں انسٹیٹیوشنز کے، اس معاملے کو دیکھا جائے. اس کو میرے خیال میں بڑی دیانتداری سے وہ کمیشن دیکھے اور واقعی میں پتہ کرے کہ آخر حامد میر کو کس نے مارا تھا. اور دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو کسی چیز پر اعتماد اس لیے نہیں آتا کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ کسی صورت میں پتہ ہی نہیں کرتی ہے کبھی بھی کہ کس نے کس کو مارا. اب آپ دیکھیے وہ شہزاد کا واقعہ ہوا، آج تک کسی کو نہیں پتا کہ کس نے مارا. اسی طریقے سے بیسیوں اس کے باوجود تو کمیشن بنا اس کا.
جی ہاں کمیشن بنا، بلکہ ایک طریقے سے مذاق بن گیا ہے کہ جب کمیشن بنایا جاتا ہے تو لوگ پھر یہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ کمیشن کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو مٹی پاؤ جسے کہا جاتا ہے. تو یہ ایک مذاق بنایا ہوا ہے. ہمیں ایک سنجیدہ ریاست کی حیثیت سے ایک سنجیدہ حکومت کو چاہیے کہ اس کو ہر چیز کو بڑا سیریسلی لے. اس سے چونکہ دیکھیے آپ جو ایک امیج ہے اس ریاست کا کہ اتنی نرم ریاست ہے، اتنی سافٹ اسٹیٹ ہے کہ تحریک طالبان ہو یا کوئی میڈیا ہو یا کوئی بھی یا عوام ہو، اس کو یا پھر افکورس دوسرے ممالک ہوں، اس کو سیریسلی لیتے ہی نہیں ہیں. تو اسی صورت میں سیریسلی لیں گے جب ہم کوئی رزلٹ اورینٹڈ ریاست ہو. کسی چیز میں بھی تو رزلٹ اورینٹڈ نہ ہونا نہیں ہے اس وقت. چاہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان سے جو بات چیت کا سلسلہ ہے اس میں بھی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. جب یہ جو واقعہ ہوا اس میں حکومت اور ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ پورا ملک جو ہے ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، پولرائزڈ ہو گیا ہے. اچھا پولرائزیشن جو ہے وہ اس قدر غلط پولرائزیشن ہے، یعنی ایک تقسیم ہوئی ہے کہ مختلف ڈائریکشنز میں پل کر رہے ہیں، تو اس سے ملک جو ہے اور کمزور ہوا جا رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ریاست کے جو ستون ہیں ان کو مضبوط کیا جائے، وہ یعنی ڈائریکشن ہی اور بالکل کمزور ہو رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، شکریہ. شامی صاحب یہ اب آپ نے خود ہی ذکر کیا ریفرنس کا بھی، یہ بھی کہہ رہے تھے. تو اس ملک میں ایجنسیاں اتنی طاقتور ہیں، شریم شہزاد کا کچھ پتہ نہیں لگا، کمیشن بھی بنا، جیسے اور بھی ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کا پتہ نہیں لگا. تو ایک تو کیا یہ اتنی کمزور ہیں ایجنسیاں کہ اگر پتہ کرنا چاہے نہ کر سکے، اور پھر آئی ایس آئی کا اپنا رول کو اتنا ماضی بھی اتنا درخشاں بھی نہیں رہا. اور اب خیال آیا ان کو کہ جی یہ جو مخصوص میڈیا گروپ ہے یہ اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں مبتلا رہا ہے، پہلے کیوں نہیں انہوں نے اس کو لایا؟ دیکھیں عارف صاحب، اس میں اب کئی چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے الجھ گئی ہیں. یعنی کوئی ایسا یہ سیدھا راستہ نہیں جس پہ ہم چل کھڑے ہوں. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی دفاعی اداروں کے اور کسی میڈیا گروپ کے درمیان اس طرح سے تصادم نہیں ہوا جیسے ہوا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا. اب جب یہ وزارت دفاع کے پاس کمپلینٹ آئی تھی آئی ایس آئی کی، تو وزارت دفاع کو یہ چاہیے تھا کہ اس پہ ایک نظر ثانی کر کے اس کو بھجواتی. وہ پوسٹ آفس ہے نا جی، خواجہ آصف تو پہلے ہی کمزور ہو چکے ہوئے ہیں. وہ اپنے اب اگر پوسٹ دیکھیں، اب یہ کمپلینٹ تو وزارت دفاع نے بھیجی ہے نا. ہاں جی. تو وزارت دفاع یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو جیو گروپ ہے اس کا ماضی یہ بتاتا ہے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں غیر قانونی کاموں میں مصروف رہا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس سے پھیلاؤ کتنا ہو گیا. یعنی اگر تو یہ صرف اسپیسیفک ریفرنس ہوتا کہ یہ جو خبر اس طرح سے جاری کی گئی ہے اس سے توہین ہوئی ہے اور اس سے آئی ایس آئی جو ہے اس کو بدنام کیا گیا ہے، تو یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا. اب تو ایک پھیل گیا ہے. اب جب پھیل گیا ہے تو کیا یہ وزارت دفاع، یعنی ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے نا کہ ہم یہ مطالبہ کریں جیو سے کہ بھئی یہ جو آپ نے وہ خبر جس طرح ڈسپلے کی ہے اس میں معذرت کا اظہار کر دیں، اور دوسری طرف پھر وہ جو وزارت دفاع ہے وہ ریفرنس واپس لے لیں. جہاں تک پروفیشنل ایتھکس کا تعلق ہے، آپ سی پی این ای کے پریزیڈنٹ ہیں، اس لحاظ سے تو میرا خیال ہے یہ چیز تو بالکل اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کے بیان کی بیسس پہ ایک بندے کی بالکل کریکٹر اسیسینیشن کر دیں، اور وہ بھی انٹیلیجنس اداری کا سربراہ. میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ٹھیک ہے کہ اس کے کیا محرکات ہیں. اب جب یہ پیمرا کے پاس گیا تو اب اس کو فیصلہ کرنا ہے، لیکن میرا مطلب یہ کہ یہ ایسی بات ہے جس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس پر ہزارے معذرت کیا جائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ریفرنس گیا وہ واپس لے لیا جائے گا. وزارت دفاع اپنا ریفرنس واپس لے لے گی، اور پھر وزارت دفاع جب یہ کہہ رہی ہے کہ ماضی یہ بتا رہا ہے ان کا، تو اس سے پہلے کیا اقدامات کیے گئے ہیں، کون سے ملک دشمنی کے معاملات تھے. یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی جس کو سمیٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا. بہت خطرناک. میرے تو خیال میں فوج نے بہت جلد بازی کی ہے، اور یہ جو انضام کیا ہے اتنا بہت گہرا انضام ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ ناراض تو تھے جب جنرل ظہیر الاسلام کا فوٹو لگا اور آئی ایس آئی کے اوپر یہ سارے فوراً انضامات آئے. کوئی انکوائری سے پہلے ہی انضامات شروع ہو گئے جیو کی طرف سے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ فوج کا جو ریاکشن تھا بھی میرے خیال میں کافی جلد بازی میں تھا اور امیچور تھا.
انہیں بھی جیسے شامی صاحب کہہ رہے ہیں ان کو انتظار کرنا تھا اور جو پروسیجر ہے اس سے گزرنا تھا. مگر دوسری سب سے بڑی مسئلہ ہے عارف صاحب کہ گورنمنٹ کوئی انڈیپینڈنٹ اتھارٹی نہیں ہے جو پریس اور گورنمنٹ اور فوج کے درمیان صلح کرائے اور کمپلینٹس اٹھائے. اب نواز شریف نے سی پی جے کو بتایا تھا کہ میں ایک کمیشن بناؤں گا جس میں جرنلسٹ بھی بیٹھیں گے, گورنمنٹ بھی بیٹھے گی, اور جو بھی جرنلسٹ کے کمپلینٹ ہوں گے وہ اس کمیشن میں آئیں گے. وہ ابھی تک بنا نہیں ہے. اچھا, پیمرا کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سارے جو ادارے ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں. پریس ڈیوائیڈڈ ہے, زیادہ تر پریس جیو کے خلاف جا رہا ہے, بہت بری طریقے سے ڈیوائیڈ, بہت بری طرف سے ڈیوائیڈڈ ہے. اور بلکہ بہت سے میڈیا گروپس جو ہیں وہ جیو کو گالیاں دے رہے ہیں مطلب, اور جیو واپس حملہ کر رہے ہیں. اور سویلین گورنمنٹ اور فوج ڈیوائیڈڈ ہے, آپس میں آئی ٹو آئی نہیں دیکھ رہے ہیں جیسے آپ نے تذکرہ کیا ہے پہلے. اور سویلین اپوزیشن میں, پولیٹیشنز میں بھی بڑے سخت ڈویژنز ہیں. کچھ لوگ فوج کی طرف نے بیان دیے ہیں, کچھ لوگ جیو کی طرف بیان دیے ہیں. تو ایک بہت یہ پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے. اب میرے خیال میں جیسے آپ نے کہا کہ ہر آدمی کو پیچھے ہٹنا چاہیے, تھوڑی بہت بیان بازی بند کرنا چاہیے, اور جو بھی تھوڑا اپنا ہاتھ روکیں, اور نیوز اور جنگ جو ہے وہ بھی اپنا ہاتھ روکیں, اور فوج اس کو ریکنسیڈر کرے. یہ نہیں ہو کہ جی اتنا یہ پھیلے پھوٹ جو ہے کہ پوری میڈیا جو ہے وہ فوج کے خلاف ہو جائے. یہ بھی ایک بہت خطرناک سچویشن بن سکتی ہے. کیوں جی یہ آپ ہی کوئی ثالثی کا رول ادا کریں. ہم نے تو سی پی این ای کا جو اجلاس کیا تھا جس میں آپ بھی موجود تھے, اس میں ریزولوشن میں یہ کہا تھا اے پی این ایس سے اور پی بی اے سے کہ آپ اس میں مل کر ہمارے ساتھ کوئی کام کریں. تو اے پی این ایس کی طرف سے تو جیسے وہ پنجابی محاورہ نے گونگلوں سے مٹی جھاڑی گئی, ایک بیان آیا اس کے بعد. پی بی اے وہ بھی بڑی دنوں بعد بیان آیا, بڑے دنوں کے بعد بیان آیا. لیکن پی بی اے جو ہے نا وہ تو بالکل گھنگریاں ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے. اور مجھے ایک دو ارکان اس کا نے کہا جناب آپ کو یہ کیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں, یعنی گویا وہ انٹروین کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, اب یہ جو کمپلینٹ ابھی صاحب میں ذرا ایک تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی بات میں, کہ مصیبت یہ ہے کہ اے پی این ایس اور پی بی اے جو ہیں, یہ دونوں ادارے جو ہیں اللہ کے فضل سے ہمارے ریپرزنٹیٹیو ادارے ہیں میڈیا کے, ایک الیکٹرانک کا اور ایک پبلشرز کا. لیکن ان میں بھی اس پہ بھی کسی طریقے سے جیو اور ڈان گروپ جو ہے, اس کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ تو ہے آپ دیکھیں کہ اے پی این ایس کی قیادت ڈان گروپ کے پاس ہے. اپنے کاروباری مفادات کے علاوہ تو یہ آگے چلتے نہیں. اے پی این ایس کی بھی اور پی بی اے کی بھی. پی بی اے کا سیکرٹری جنرل بھی ان کا ہے. نہیں, لیکن اب جو سیکرٹری جنرل ہے وہ 2 سال پہلے تک صدر رہے ہیں, 2 سال اس سے پہلے حمید ارون صاحب تھے, اب واپس آ گئے. اے پی این ایس کا سیکرٹری جنرل جنگ گروپ سے ہے. گویا یہ دونوں ادارے جنگ اور جیو کے زیر اثر ہیں, اور اس کے باوجود ریاکشن ان کا جو ہے دیکھنے میں آ رہا جس طرح ہونا چاہیے. تو کیا ریاکشن ہونا چاہیے آپ کو؟ نہیں, آپ مل کے بیٹھنا چاہیے تھا, کوئی راستہ ڈھونڈتے, کوئی فوجی حکام سے ملتے, کوئی حکومت سے ملتے, کوئی لوگوں سے ملتے. بھائی آپ ان کو روکتے جب اپنی کوشش کرتے, میڈیشن کوئی نہیں, میڈیشن کرتے, کوئی منت سماجت کرتے سب لوگوں کی. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سب تماشا دیکھ رہے ہیں. بالکل. اچھا, کوئی اس میں کوئی آپ نے ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں. اچھا, اب کمپلینٹ کمیشن کی جو بات کی نا انہوں نے, پرنٹ میڈیا کے معاملے میں تو ایک پریس کونسل قائم ہوئی بھی موجود ہے. وہ بھی ہر چند کا ہے کہ نہیں ہے. اب وہ ایک جو ایسی بھی ہے ڈھیلی ڈھالی موجود ہے. اچھا, پیمرا کے پاس طاقت ہے, لیکن پیمرا کا حال یہ ہے اس کا کوئی وہ تو مقدمے بازی چل رہی ہے, وہ اس کا چیئرمین ہی نہیں ہے. اچھا, ہم نے شامی صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین, ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں, اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ جاری. ناظرین, ویلکم بیک. جنرل صاحب, یہ ایک طرف تو آپ نے دیکھا ہے کہ ملک بٹا ہوا, آپ نے بھی کہا کہ ڈویژنز ہیں, میڈیا میں ڈویژنز ہیں, حکومت کے اندر ڈویژنز ہیں, کچھ وزراء ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اس معاملے میں بھی. اور یہ ایسے موقع پہ ہو رہا ہے جبکہ طالبان سے جو مذاکرات ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ دے آر گوئنگ نو ویئر. اوپر سے مشرف کا معاملہ جو ہے
وہ بھی ابھی درمیان میں لٹکا ہوا ہے. تو اگر ان دونوں باتوں کو دیکھیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت ایک سیمبلنس آف یونٹی تو ہونی چاہیے ان سارے معاملات میں. جی بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں، بلکہ نہ صرف سیمبلنس ہونی چاہیے، میں تو یہ کہوں گا کہ واقعی میں بڑی حد تک ان کو متحد ہونا چاہیے اور اپنا شو کرنا چاہیے کہ ہم واقعی میں یہ ہماری سوچ ان اہم معاملات پر بالکل یکساں ہیں اور کوئی اختلافات نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کمزوری سے تو یہ سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ جیسے دیکھ رہے ہیں مسلسل فائدہ اٹھا رہے ہیں. تحریک طالبان پاکستان جو ہے کبھی وہ جیو کا ساتھ لیتی ہے، کبھی کسی اور کا، تاکہ یہ بتانے کی کوشش کرے کہ ہم بھی ایک فریق ہیں اس لڑائی میں. تو آپ دیکھیے اس طریقے سے تو مذاق اڑاتے ہیں. تو ہر لحاظ سے، اور ایک تیسری چیز جو ہے وہ اس وقت چونکہ افواج امریکن اور نیٹو کے افواج افغانستان سے انخلا کر رہے ہیں، تو پاکستان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس لحاظ سے بھی پاکستان کو بڑا ایک طریقے سے بالکل متحد رہنے کی بڑی ضرورت ہے. تو یہ تمام فیکٹرز جو ایکسٹرنل بھی ہیں اور اندرونی بھی ہیں. جنرل صاحب I'll be a little bit more specific with you کہ جنرل راحیل شریف اور نواز شریف میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے ان معاملات میں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مثلا 2-3 چیزوں پر تھا نا کہ کہتے ہیں کہ ان کا فوج جو تھی وہ ایک لحاظ سے تیار تھی کہ اگر ضرورت ہو تو ملٹری آپریشنز کیے جائیں، لیکن ان کو کہا بھی گیا تھا کہ شاید یہ بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ ناکام، وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی ایکشن لیا جائے تاکہ یہ پتہ لگے کہ یہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. لیکن عین وقت پر پھر یہ کوشش کی گئی کہ بات چیت کا سلسلہ کیا جائے. تو اس سے آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹروپس ہیں اگر ان کے اوپر مسلسل وار ہو رہے ہیں اور وہ شہید ہو رہے ہیں، تو پھر ایک فوج کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ تو ہوتا ہے کہ اگر فیصلہ سازی ٹھیک نہ ہو. پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیے سب سے بڑی بات جو غلطی جو ہو رہی ہے یا کمزوری جو ہے، غلطی میں نہیں کہوں گا، کمزوری یہ ہے کہ ہم جتنے بھی فیصلے کر رہے ہیں وہ انڈیویجول لیول پر کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اداروں کے لیول پر فیصلے کریں، چونکہ جو ادارے ہم نے بنائے ہیں اس میں اگر فیصلہ سازی ہوگی تو آپ دیکھیں گے یہ اس قسم کے اختلافات جو ہیں وہ بالکل ہوئیں گے نہیں. اگر اختلافات تو ہونے چاہیے، چونکہ ہر ایک ملک میں ہر ایک ادارہ جو ہے اپنی رائے رکھتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ جو فیصلہ سازی ہوتی ہے وہ ایک مجموعی فیصلہ سازی ہوتی ہے جب تمام انپٹس آتی ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اداروں سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا جا رہا، اس لیے یہ جو تمام پرابلمز کھڑے ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو فیصلہ سازی ہے اس کا طریقہ ہی غلط ہے. جی احمد رشید صاحب، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ بڑا آپ کی اسٹڈی ہے، افغانستان میں الیکشن کا دوسرا راؤنڈ بھی ہونے والا ہے. اس سارے معاملات میں ہمارا مسئلہ کو بکھرا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ جناب میں آپ کو کیا بتاؤں، بین الاقوامی تھے تو لوگ ہمارے اوپر بالکل ہنس رہے ہیں کہ یہ وقت تھا کہ پاکستان ایک رول ادا کرے افغانستان میں. افغان طالبان اور نیا جو صدر آئے گا افغانستان میں، ان کے درمیان میں کوئی صلح ہو، سیز فائر ہو، بات چیت شروع ہو، وہ پھر اس کا بہت اثر پڑے گا پاکستان طالبان کے اوپر بھی. مگر ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے. ہمارا رول پلے کرنا تو اس صورتحال میں جب فوج اور سیاست اور میڈیا اتنے بکھرے ہوئے ہیں، ہم کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ جیسے جنرل صاحب نے کہا ہے، جب ہمارے اپنے جو بنے ہوئے ادارے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں صحیح طرح سے، فورن آفس کچھ کہہ رہی ہے، سیاستدان کچھ کہہ رہے ہیں، فوج کچھ کہہ رہی ہے، آج کل تو جلوس نکلوائے جا رہے ہیں تو اور آئیسا کے حق میں جلوس نکل جا رہے ہیں، جیو کے حق میں جلوس نکل آ رہے ہیں. اب اس صورتحال میں کون پاکستان کو سیریسلی لے اور پاکستان سے کہے کہ جی آپ اب کچھ دخل کریں، کچھ امن کے لیے کچھ کام کریں؟ کوئی بین الاقوامی ملک تیار ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو ابھی کوئی ذمہ داری دے. تو یہ ابھی آئے تھے ڈابنز، یہ کیا کر کے گئے؟ ڈابنز تو میرے خیال میں آیا تھا کہ اب دیکھنے کے لیے کہ ہمارا موقف کیا ہے الیکشن کے بعد، مگر جیسے ہی وہ پہنچا ہے تو یہ حالات پیدا ہو گئے، اور میرے خیال میں حکومت اور فوج اور بہت
مشکل ہے کہ وہ آپس میں ایک صلح کر کے ان کو ایک رائے دے. مختصراً آپ سے میں پوچھوں گا یہ جو صورتحال ہے اس سارے چکر میں مشرف کو ہی نہ کوئی فائدہ مل جائے اور آرام سے نکل جائے. یعنی وہ تو کہتے ہیں کہ سارا جھگڑا ہی اس سے پیدا ہوا. اب حسن اقبال صاحب نے تو کہا ہے کہ اگر مشرف کو ہم جانے کی اجازت دے دیں تو 72 گھنٹے میں ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. تو دے دینی چاہیے میرے خیال سے. تو پھر تاکہ ٹھیک کر لیں گے سارے معاملات. مطلب اگر واقعی اگر یہ بات درست ہے تو اسی طرح ٹھیک کر لیں. مطلب ہے کہ مگر یہ دیکھیں عارف یہ عجیب بات نہیں آ سکتی یہ مشرف اتنا طاقتور ہوگا. کبھی آپ نے اندازہ لگایا تھا اس کا؟ ہمیں یہ تو حیران ہوں کہ جو ٹویٹر پہ اتنے کہتا تھا کہ مجھے سپورٹ ہے اور یہاں ایک سیٹ لی تھی وہ بھی چلی گئی اس کی, وہ وہاں پہ لیکن اس کی وہ سپورٹ ضرور موجود ہے جو ٹویٹر پہ نہیں تھی. ہاں لیکن اس نے پاکستان کے حالات کو یک و تنہا ایک قسم کا امپیکٹ تو کیا عجیب انداز سے. اب اس پہ سوچنے کی بات ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے نا کہ ایک تو دو ہی طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو قانون نے ادارے بنائے ہیں وہ فیصلہ کریں اور باقی لوگ اپنے اپنے کام پہ لگ جائیں, وہاں اپنی لڑائی لڑیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ ادارے ہیں ہمارے پی بی اے ہے, اے پی این ایس ہے, سی پی این ای ہے, یہ بیٹھ کے کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ جس سے یہ معاملہ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہو سکے. شامی صاحب میڈیا کی حد تک تو آپ کو انیشیٹو لینا چاہیے. نہیں اب دوسرے لوگ اگر تیار نہ تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی اصل جو انیشیٹو لینا چاہیے صدر کو لینا چاہیے, مگر صدر بھی صدر پاکستان کو وہ ایک نیوٹرل آدمی ہے سب انسٹیٹیوشنز کے لیکن ہوا یہ نا کہ مگر وہ اتنا کمزور بن ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو شہید کو بلکہ کرٹیسائز کرتے رہتے کہ انہوں نے فضل لائے لگا دیا. انہوں نے بھی تو یہ کیا نا کہ انسٹیٹیوشنز کا کوئی ریسپیکٹ تو نہیں ہے نا. حالانکہ وہ بڑے شریف اور نفیس آدمی ہیں, مگر وہ تو وزیر اعظم کے ایڈوائس پہ چلیں گے نا. قابل نہیں ہے کہ ایسی چیزوں میں وہ کام کرے اور دخل دے اور میڈیشن کرے. سخت ضرورت ہے ابھی میڈیشن کی, مگر کون میڈیٹ کرے گا؟ اس لیے ہر آدمی کا اپنا موقف ہے اور اپنی سٹینڈ. شامی صاحب یہ آخری مجھے بتائیں آپ کے نزدیک یہ جو سیکورٹی ایشوز ہیں, طالبان سے مذاکرات ہیں, ادھر بھارت میں انتخابات کے بعد ایک نئی حکومت آئے کھڑی ہے جو لگتا ہے بی جے پی کی ہوگی, تو کس طرح معاملات کو آگے لے کر چلنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ گیپ ختم نہیں کرنا چاہیے. جو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ وی آر آن دا سیم پیج؟ اگر آپ ایک صفحے پہ ہو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بات یہ ہے کہ یہ ہم بار بار جو دہراتے چلے جاتے ہیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک پیج پہ نہیں ہے. اگر مصیبت ساری یہ ہو گئی ہے کہ یہ اگر مسئلہ اگر یہ نہیں ہوگا نا تو بے شمار لوگ ایسے ہیں جو لچ تلنے کے لیے موجود ہیں اور وہ اس چیز کو پھیلانا چاہتے ہیں. ان کا تو لاجک یہ ہے کہ جناب یہ حکومت جو ہے اور جیو ایک طرف ہے اور یہ فوج کے خلاف سازش ہو رہی ہے. یعنی یہ بات کہی جا رہی ہے ان عناصر کی طرف سے جو ہر وقت کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرنے پہ تیار رہتے ہیں, اور اس سے ایک نئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے اس کو سمیٹنا تو بہت ضروری ہے. کیسے سمیٹا جائے گا؟ سمیٹا یہی جائے گا کہ یا تو آپ سختی سے یہ معاملہ طے کر لیں کہ یہ قانون کے تحت طے ہوگا اور قانون کے تحت قائم ادارے طے کریں گے, یا دوسرا یہ کہ پھر کوئی بیچ بچاؤ کا راستہ نکالا جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ حامد میر صاحب خود آ کے اس معاملے میں کوئی سٹیٹمنٹ دیں, لیکن آج کا سٹیٹمنٹ ان کا خاصا ہارڈ لائن والا ان کا بہت سخت سٹیٹمنٹ تھا آج بھی. اور دیکھیں عارف صاحب اس کا کوئی شک نہیں کہ آئی ایس آئی نے جب تک اس کی کوئی رولز اور ریگولیشنز نہیں بنے اور ایک مینڈیٹ ان کے پارلیمنٹ سے نہیں ہو اور ان کی جو کس کام میں وہ دخل دے سکتے ہیں اور نہیں دے سکتے ہیں, جب تک ایسا ہمارا کوئی آخر ہر انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی اس کا کوئی کانسٹیٹیوشنل رول ہوتا ہے. ہماری یہاں افسوس کی بات ہے کہ آئی ایس آئی ایک بہت مضبوط ادارہ ہے, مگر اس کو ہر چیز میں دخل دینا بھی غلط بات ہے. یعنی جو پیرامیٹرز ہیں وہ ری ڈرا کرنے کی ضرورت ہے. کبھی ڈرا ہو ہی نہیں ہے. مگر یہی تو ہمارے یہاں میڈیا کا ہو چکا ہے. وہ ختم ہو گیا بدقسمتی. میڈیا بھی کوئی کسی ضابطے قاعدے میں نہیں ہے. بالکل شامی صاحب, اور ہمارے دوسرے ادارے بھی نہیں ہیں. شامی صاحب آپ کا بہت شکریہ. احمد رشید صاحب تھینک یو ویری مچ. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی انپٹ کا. ناظرین آپ نے ہمارے گیسٹ کی باتیں سنی اور یہ بات واضح ہے کہ جو یہ حامد میر کا مسئلہ ہے اس نے ساری جو ہمارے جستے سیاست کے اندر جو مختلف قسم کے دراڑ ہیں ان کو بالکل ایکسپوز کر دیا ہے اور ضرورت اس وقت ایک یونٹی کی. اور جیسے کہ احمد رشید صاحب نے بھی کہا کہ ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں اس وقت ایک ڈیوائیڈ ہاؤس کے طور پہ, اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ جو ایک جمہوری دور ہے اس میں تمام انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ جب تک اپنے اپنے حدود میں نہیں کام کریں گی اور اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گی
تو اور رول آف لا کا کوئی خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا، اور نہ ہی کوئی بھی طبقہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکے گا۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔